بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ملاقات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز ناؤ۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام ملاقات کا ٹاپک ہے یعنی موضوع ہے شاعری۔ ناظرین، کم ترین الفاظ میں زیادہ معنی دینے کی کوشش شاعری کرتی ہے، یعنی مختصر لفظوں میں بڑی بات کرنے کو شاعری کہتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے پروگرام میں ہماری ملاقات ایک ایسے شاعر سے ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے شہر ساہیوال کا سب سے کم عمر شاعر ہے، جو ابھی ڈی پی ایس اسکول ساہیوال میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہے۔ ابتدا میں ہی بڑے مشاعروں اور نامور شعراء کرام میں پڑھ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم ایک مشاعرے میں شریک ہوئے۔ میرے ساتھ ایم ڈی ٹائمز ناؤ جناب خاور علی چودھری صاحب اور پروڈیوسر جناب فہد ملک صاحب بھی موجود تھے۔ ناظرین، ہم نے جب اس کم عمر شاعر کو سنا تو خیال آیا کہ یوں ہی تو نہیں ساہیوال کو شہر غزل کا نام دیا گیا۔ ساہیوال میں نامور شعراء کرام نے جنم لیا ہے۔ ساہیوال کے ایک خوبصورت شاعر علی پیر علی صاحب نے ایک پروگرام میں اکبر اعلیٰ آبادی کا ایک شعر پڑھا۔ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان شاعر جو لکھتے ہیں کہ یار جس رستے پہ تیرا نقش پا مل جائے گا، یار جس رستے پہ تیرا نقش پا مل جائے گا، ہم فقیروں کو تو منزل کا پتہ مل جائے گا۔ عشق میں تو کوئی صورت بھی خسارے کی نہیں، تو اگر ملتا نہیں ہم کو خدا مل جائے گا۔ عمر بھر کی محنتوں سے جو نہیں حاصل ہوا، عمر بھر کی محنتوں سے جو نہیں حاصل ہوا، تو بتا رونے سے چلانے سے کیا مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں محبت کا صلہ کچھ بھی نہیں، تو نظر پھیرے گا اور ہم کو صلہ مل جائے گا۔ وصل میں لگتا ہے یہی ہے ہجر میں مر جائیں گے، وصل میں لگتا ہے یہی ہے ہجر میں مر جائیں گے، وقت اگر مشکل پڑا تو حوصلہ مل جائے گا۔ ناظرین، شعر سنیے گا۔ جب اس کم عمر کے شاعر نے یہ شعر پڑھا تو بہت داد پائی۔ ہم مسلمانوں کو بالآخر تسلی ہے یہی، جو یہاں ملتا نہیں روزے جزا مل جائے گا۔ سچ کہوں تو ایسے دیوانوں کا گھر کوئی نہیں، دشت میں ڈھونڈو کہیں دل جلا مل جائے گا۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان بنے ہیں جناب حافظ بلال سرور۔ آئیے ان سے ملاقات کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ بلال سرور صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ٹائمز ناؤ کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، آپ کا شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا آپ صاحب، آپ حافظ بھی ہیں اور فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور آپ کا ادارہ ڈی پی ایس بہت بڑا ادارہ ہے، تو کیسے یہ شاعری کے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہیں آپ؟ اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نکالنا نہیں پڑتا، جب بھی کہیں بھی فارغ وقت میں، مطلب اسکول اور اکیڈمی میں بھی ہم شاعری کر رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات۔ اچھا جی، اچھا، آپ کب سے شاعری کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 3 سال سے شعر لکھ رہا ہوں۔ اچھا، ابھی پچھلے 3 سال سے لکھ رہے ہیں اور اب عمر کیا ہے آپ کی؟ ابھی میری عمر 17 سال ہے۔ 17 سال ہے تو ماشاءاللہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ساہیوال کے واقعی سب سے کم عمر شاعر ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی شاید۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ سے کم عمر بھی شاعر ہو کوئی؟ نہیں دیکھا۔ اچھا، جب آپ بڑے بڑے مشاعروں میں جاتے ہیں تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بڑے شاعر جو ہیں شعراء کرام آپ کو داد دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، یا پھر آپ خود ہی سیکھ کر جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں؟ شروع میں تو خود ہی سیکھا، لیکن اب بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور سکھانے کی بھی کوشش۔ اچھا، آپ کے استاد کون ہیں؟ استاذ آغاز میں تو میں نے کسی سے نہیں سیکھا تھا، لیکن بعد ازاں میں نے سر ذیشان خان سے اصلاح لی تھی۔ اچھا، جو ذیشان خان ساہیوال کے شاعر ہیں؟ جی۔ اچھا، تو اس کے علاوہ آپ نے کوئی استاد نہیں پکڑا؟ نہیں، ابھی تک کوئی۔ اچھا، آپ کا سب سے پہلے جو آپ نے شعر کہا تھا وہ شعر یاد ہے کچھ آپ کو؟ ایک غزل جو میں نے سب سے پہلے کہی تھی وہ یاد۔ اچھا، کب کہی تھی وہ؟ میں نے غزل 8th کلاس میں لکھی تھی۔ 8th کلاس میں لکھی تھی غزل؟ جی۔ واہ، کیا بات ہے۔ اچھا، وہ یاد ہے آپ کو؟ جی۔
چلیں آپ ہمارے ناظرین کو بھی وہ غزل ضرور سنائیں. وہ جب سے شہر وفا کا مکین ہو رہا ہے، آہا. وہ جب سے شہر وفا کا مکین ہو رہا ہے، وہ شخص اور زیادہ حسین ہو رہا ہے. آہا کیا بات ہے. ہمارے دشمنوں کے اب یہاں ٹھکانے ہیں، ہوں ہمارے دشمنوں کے اب یہاں ٹھکانے ہیں، ہوں یہ دل ہمارے لیے آستین ہو رہا ہے. واہ. میں پہلے پہلے ستارہ جسے سمجھتا تھا، ہوں میں پہلے پہلے ستارہ جسے سمجھتا تھا، خدا کی شان وہ ماہ مبین ہو رہا ہے. واہ کیا بات ہے. اسے بھی عشق میں ٹھکرا دیا گیا ہوگا، ہوں اسے بھی عشق میں ٹھکرا دیا گیا ہوگا ہوگا. جو شہر چھوڑ کے صحرا نشین ہو رہا ہے. واہ کیا وہ بات جس کو درد کے مفہوم کا بھی علم نہ تھا، ہے. وہ جس کو درد کے مفہوم کا بھی علم نہ تھا، وہ رفتہ رفتہ غموں کا امین ہو رہا ہے. واہ وہ جب کیا سے بات ہے. شہر وفا کا مکین ہو رہا ہے. واہ جی واہ کیا بات ہے آپ سب. اچھا آپ کو کیسے یہ شوق پیدا ہوا کہ آپ شاعری کریں؟ کیا محبت شبت ہو گئی تھی آپ کو؟ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا شروع سے اچھا ہی. ہم نے تو ویسے یہ سنا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں یا تو وہ محبت کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کو چوٹ لگی ہوتی ہے پھر جا کر شاعر بنتے ہیں. نہیں، میرے تو خیال- آپ کو یہ کیسے ذوق ہوا، کیسے شوق ہوا کہ آپ شاعری کی طرف آئے ہیں؟ میرے خیال میں ایسا ضروری نہیں. اچھا تو آپ کو کیسے شوق ہوا؟ مجھے شروع سے ہی شوق تھا، پیدائشی طور پر ہم شروع سے ہی شاعری سنتے تھے. چھوٹے ہوتے سے اچھا. کتابیں پڑھنے کا اور شاعری پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، ہوں اور بعد میں خود کہنا شروع کیا 7th کلاس میں، اور یہ بالکل بغیر سوچے سمجھے تھا. اچھا جی ویسے ہی کہنا شروع کر دیا. جی، بالکل. کیا بات ہے. ہمارے پچھلے پروگرام میں ایک شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے نا شاعر، یہ شاعر بنایا نہیں جاتا، یہ خود بخود بن جاتا ہے. جی تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی شاعر ہے؟ جی نہیں، اس سے پہلے کوئی شاعر نہیں. اچھا آپ پہلے شاعر ہیں. جی اچھا آپ کی کون سی ایسی غزل ہے یا کون سا ایسا شعر ہے جس پہ آپ کو بہت داد ملی ہو اور آپ نے کہا ہو کہ یار اب یہ کام میں نے بھرپور طریقے سے کرنا ہے؟ جب میں نے آغاز میں پہلے مشاعرے میں کیا تھا ہوں تو وہاں پر میں نے ایک یہی اپنی پہلی غزل پڑھی تھی، اور اس کے بعد ایک جس غزل پہ بہت زیادہ داد ملی تھی ہوں وہ غزل میں سنا دیتا ہوں. جی جی سنائیں. ہم نے کچھ وقت بتایا ہے پریشانی میں، آہا ہم نے کچھ وقت بتایا ہے پریشانی میں. خوف آصاب پہ چھایا ہے پریشانی میں. ہوں اب توجہ میں کمی ہو تو شکایت نہ کریں، ہوں اب توجہ میں کمی ہو تو شکایت نہ کریں، تو میرے سامنے آیا ہے پریشانی میں. واہ افسا واہ. تو نے جو عہد وفا توڑ دیا تھا تھک کر، ہوں تو نے جو عہد وفا توڑ دیا تھا تھک کر، ہم نے وہ عہد نبھایا ہے پریشانی میں. واہ جی واہ. اس کی آنکھوں میں تجھے دشت نظر آئے گا، ہوں اس کی آنکھوں میں تجھے دشت نظر آئے گا، میں نے ایک عکس بنایا ہے پریشانی میں. واہ جی واہ. وہ پریشان تھا اور میں نے تسلی دی تھی، اچھا وہ پریشان تھا اور میں نے تسلی دی تھی، اس نے یہ قرض چکایا ہے پریشانی میں. واہ جی واہ. یار وہ شخص گنوانے کا نہیں تھا لیکن، آہا. یار وہ شخص گنوانے کا نہیں تھا لیکن، ہوں ہم نے وہ شخص گنوایا ہے پریشانی میں. واہ جی واہ سب کیا بات ہے. ایک دو پل ہی صحیح اس کو میسر رہنا، ہوں ایک دو پل ہی صحیح اس کو میسر رہنا، جو تجھے دیکھنے آیا ہے پریشانی میں. ہم نے کچھ وقت بتایا ہے پریشانی میں. واہ جی واہ صاحب کیا بات ہے آپ کی. اچھا آپ کے استاد کوئی شاعر ہو جو آپ کو اسکول میں پڑھاتے رہے ہیں، آج کل آپ فرسٹ ایئر میں ہیں تو وہاں پر آپ کے کوئی استاد ہو جنہوں نے آپ کو بہت حوصلہ افزائی کی ہو آپ کی اور آپ کو داد دی ہو کہ آپ یہ کام کو جاری رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ شروع سے میں نے 7th کلاس میں ہی سر اسلم صاحب ہمیں پڑھاتے تھے، انہیں اپنی ایک غزل چیک کرائی تھی، انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی تھی. اچھا. اور بعد میں مطلب میں نے کسی استاد کو بتایا نہیں تھا، لیکن ایک سر واصف سجاد صاحب ہیں، انہوں نے حوصلہ افزائی کی. بعد ازاں دیکھنے کے بعد جب انہوں نے مشاعرے وغیرہ میں سنا، سر حضرت بلال حسرت نے بھی اسی طرح مشاعرے میں ہی سنا اور انہوں نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی. تو باقی اس کے علاوہ شروع میں نے کرتے ہی کسی کو بتایا نہیں تھا، مطلب مشاعروں میں آنے کے بعد ہی سب میرے اساتذہ کو پتہ چلا کہ میں شاعری کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ویسے ہونا بھی ایسے چاہیے کہ کر کے دکھانا چاہیے کچھ. اچھا آپ مشاعرے میں کس کے ریفرنس سے آئے ہیں؟ کون آپ کو لے کر مشاعرے میں آیا تھا؟ سب سے پہلے میں نے فیس بک پر ایک غزل پوسٹ کی تھی جسے سر ذیشان خان نے ہی دیکھا تھا. اچھا. اور وہی مجھے پہلے دن لے کر آئے تھے نسل نو کے ایک مشاعرے میں جہاں پر میں نے یہ غزلیں پڑھی. اب تک آپ نے کتنے مشاعرے پڑھے ہیں؟ اب تک 4 مشاعرے. 4 مشاعرے پڑھے ہیں. تو ماشاءاللہ چاروں میں آپ کو جو داد ملی ہے وہ جی بہت کمال ہے.
اچھا آپ جو اب نئے شاعر بن رہے ہیں، ہے تو آپ بھی اب نئے ہیں، لیکن ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ کیسے شاعری کرنی چاہیے اور کیا شاعری میں استاد کا ہونا ضروری ہے؟ جی ہونا بہت ضروری ہے. اچھا استاد ہونا چاہیے، یعنی پراپر شاعر بننے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی استاد لازمی ہونا چاہیے، اور مزید مطالعہ ہونا چاہیے بندے کا بہت زیادہ. اچھا یہ شاعری آتی کس طرح ہے، کیسے یہ حاضر ہوتی ہے؟ کبھی کسی خیال میں گم رہنا، یا پھر آپ کسی بڑی سوچ میں گم ہو تو اس خیال کو جو ہے شاعری میں ڈال دیتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ یا پھر ہر شخص کے لیے مختلف حالت ہوتی ہے کہ اسے کس حالت میں شعر کہنا زیادہ آسان لگتا ہے. اچھا مختلف حالت میں بندہ شعر کہتا ہے. کیا بات ہے. اچھا اگلی آپ کی کوئی غزل. دل لاکھ مناتا ہے مگر کر نہیں سکتے، دل لاکھ مناتا ہے مگر کر نہیں سکتے، ہم لوگ تھکے ہارے سفر کر نہیں سکتے، وہ لوگ میری بزم میں آئیں بھی تو کیسے، وہ لوگ میری بزم میں آئیں بھی تو کیسے، جو میری طرف ایک نظر کر نہیں سکتے. واہ جی واہ، کیا یہ بات عشق نگر ہے یہاں عشاق رہیں گے، یہ عشق نگر ہے یہاں عشاق رہیں گے، تم لوگ ہمیں دشت بدر کر نہیں سکتے. فرصت میں تجھے یاد تو کر لیتے ہیں ہم لوگ، فرصت میں تجھے یاد تو کر لیتے ہیں ہم لوگ، پر کام یہی شام و سحر کر نہیں سکتے. واہ واہ، دل کیا لاکھ بات مناتا ہے مگر کر نہیں سکتے. کیا بات ہے. اچھا آپ کو بلال صاحب گھر میں کوئی روکتا نہیں ہے کہ یہ کس کام میں پڑ گئے ہو آپ؟ نہیں، کبھی کسی نے نہیں روکا. اچھا گھر والوں کو کیسے پتا چلا کہ آپ شاعر ہیں؟ شروع سے انہیں بھی نہیں بتایا ہوا تھا. اچھا انہیں بھی تقریباً مشاعرے شروع کرنے کے بعد ہی پتہ چلا. اچھا ویسے وہ گھر میں سب سے زیادہ کون خوش ہوا تھا آپ کو جب آپ مشاعرہ پڑھ کے گھر گئے ہیں؟ تو بتایا ہوگا. اس کا تو مجھے علم نہیں. اچھا انہوں نے، آپ نے خود جا کے بتایا تھا یا انہوں نے کہیں سے سنا ہے؟ نہیں، انہیں میں نے جا کے بتایا تھا کہ میں مشاعرہ پڑھ کے آیا ہوں. جی. چلے یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ سب گھر والے آپ پہ خوش ہیں. ویسے بھی الحمدللہ آپ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور پھر حافظ قرآن بھی ہیں، آپ کا تلفظ بھی بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اور ترقیاں عطا فرمائے. آخر میں آپ کوئی آخری غزل سنانا چاہتے ہوں؟ آخر میں ایک نظم ہے کہ جی. ہمیں نہ آئے گی نیند یاروں، ہمیں نہ آئے گی نیند یاروں، ہمیں میسر نہ چین ہوگا. واہ. ہمیں محبت ہوئی ہے لاحق، ہمیں اداسی جگا گئی ہے. آئے ہائے ہائے. جو رونقیں بزم دل تھے میرے، وہ یار سارے بچھڑ گئے ہیں. جو رونقیں بزم دل تھے میرے، وہ یار سارے بچھڑ گئے ہیں. ہماری رونق، ہماری خوشیاں، ہماری تقدیر کھا گئی ہے. ہمارے چہرے پہ لمحہ بھر کو بھی مسکراہٹ نہیں ملے گی، ہمارے چہرے پہ لمحہ بھر کو بھی مسکراہٹ نہیں ملے گی، کہ سارے عالم کی جو اداسی تھی میرے حصے میں آ گئی ہے. ہمیں تمہاری کسی حمایت کی کچھ ضرورت نہیں رہی کہ، ہمیں تمہاری کسی حمایت کی کچھ ضرورت نہیں رہی کہ، ہمیں محبت ہر ایک آفت سے خود نمٹنا سکھا گئی ہے. ہمیں نہ آئے گی نیند یارو، ہمیں میسر نہ چین ہوگا، ہمیں محبت ہوئی ہے لاحق، ہمیں اداسی جگا گئی ہے. واہ جی واہ، کیا بات ہے بلال صاحب. اچھا آپ کب تک اس کو جاری رکھنے کا ارادہ ہے؟ ہمیشہ انشاءاللہ. اچھا ہمیشہ کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی. چلیں بہت شکریہ آپ کا، اور بہت ہی اچھا لگا آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. بے حد مشکور ہوں میں، بلکہ میری پوری ٹیم جو ہے ٹائمز ناؤ کی آپ کی بے حد مشکور ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان محمد ابو بکر کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ٹائمز ناؤ. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.